بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، سورۃ الانفال کلاس 9 اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 3 تک پڑھ لیا تھا، جس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے مومنین کی جو 5 صفات تھی اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 4 سے ہم ترجمہ کرنا شروع کریں گے۔ آپ اپنے پاس اسلامیات لازمی یہ کتاب کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 4 شروع سے یعنی آیت نمبر 3 کے بعد ہم دیکھتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ اولئک یہی، ہم وہ لوگ ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں عربک گرامر میں یہ تیسرا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ سب مرد، یہاں بامحاورہ معنی وہ سب۔ المؤمنون ایمان لانے والے، مومنین، حقاً سچے، تو ترجمہ ہوا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن لوگ ہیں، یہی سچے مومن لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، لہم آپ گرامر میں جانتے ہیں لام کا مطلب کے لیے، ہم تیسرا لفظ ہے، ملا کر اس کا معنی ہوا ان سب مردوں کے لیے، اور یہاں معنی کریں گے لہم ان کے لیے۔ لہم درجات ان کے لیے، درجتن کی جمع ہے درجات، جس کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، تو لہم درجات ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ یہ آیت ہم آیت نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 2 اور 3 میں مومنین کی صفات بیان کی تھی، یہ ان مومنین کے لیے انعام بیان کیا گیا۔ تو اس آیت نمبر 4 میں ان کے لیے انعام کے طور پر کن کن باتوں کو بیان کیا گیا، تو آپ دیکھیے، پہلی چیز ان کے لیے اس بات کی گواہی دی گئی کہ یہ سچے مومن لوگ ہیں، دوسرا بتایا گیا کہ ان کے اونچے مرتبے ہیں، تیسرا بتایا گیا کہ ان کے لیے بخشش ہے، اور چوتھی بات بتائی گئی کہ ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اب ہم کتاب کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما جیسا کہ، اخرجک اس نے نکالا آپ کو، یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے اس نے نکالا آپ کو، جب اس کے بعد لفظ آئے گا ربک تو پھر ہم اس کا معنی کریں گے جیسے کہ آپ کو رب نے آپ کو نکالا، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کما اخرجک جیسا کہ نکالا آپ کو، ربک کس نے، آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، من کا مطلب سے ہم گرامر میں پڑھ چکے ہیں، بیت کا مطلب گھر، اور کا 7واں لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے آپ، تو ملا کر ہوا من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق با کا مطلب کے ساتھ ہوتا ہے، حق کے ساتھ یا حق کام کے لیے، تو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یا حق کام کے لیے۔ کتاب کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بریکٹ میں ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بریکٹ میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اوپر دیے گئے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنے چاہیے تھا، بریکٹ ختم، اب اس کے بعد جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، واو کا مطلب اور، ان بے شک، فریقاً ایک جماعت، ایک گروہ، من المؤمنین کس میں سے، ایمان والوں میں سے، مومنین میں سے، تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، لکارہون اس کو ناپسند کر رہے تھے، اس سے ناخوش تھے، جو فیصلہ ان کے بارے میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نکالا تھا، تو اس وقت میں ایک مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس فیصلے پر ناخوش تھا، ظاہری طور پر ناخوش تھا۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، یجادلونک وہ آپ کے ساتھ جھگڑتے تھے، مجادلہ کہتے ہیں
کسی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت بحث کرنا. تو یجادلونکا وہ آپ کے ساتھ بات چیت میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، فی الحق حق معاملے میں، بعد ما تبین اس کے ظاہر ہونے کے بعد، حق کے ظاہر ہونے کے بعد وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت، کأنما گویا کہ یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، وہ دھکیلے جاتے ہیں، الی الموت کس کی طرف؟ موت کی طرف. وہم ینظرون اور وہ موت کو دیکھتے ہیں. لفظی ترجمہ ہو گیا. اب بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ حق معاملے میں جھگڑتے ہیں اس کے ظاہر ہونے کے بعد، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور وہ موت کو دیکھتے ہیں. اب کتاب کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 6 مکمل ہو گئی. آیت نمبر 7 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ واو اور اذ جب، یعدکم وعدہ کیا تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے. تو کیا معنی ہوا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، احدى الطائفتین دو جماعتوں میں سے ایک کا. احدى مطلب ایک، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. الطائفتین طائفہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت، گروہ. طائفتین اس کا تثنیہ ہے، مطلب دو گروہ، دو لشکر. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا دو گروہوں میں سے ایک کا، کیا؟ أَنَّهَا لَكُمْ کہ وہ تمہارے قبضے میں ہوگا. اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہارے قبضے میں ہوگا. أَنَّهَا لَكُمْ کا لفظی معنی ہے کہ وہ تمہارے لیے ہے، مطلب تمہارے قبضے میں ہوگا. وَتَوَدُّونَ اور تم یہ چاہتے تھے، یعنی مسلمان مومنین یہ چاہتے تھے، کیا؟ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ اور مسلمان یہ چاہتے تھے، مومنین یہ چاہتے تھے کہ جو جماعت، جو لشکر کانٹے کے، تکلیف کے، اسلحے کے بغیر ہے، تَكُونُ لَكُمْ وہ تمہارے لیے ہو. آپ لوگوں آہستہ آہستہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے پہلے دن آپ کو صرف ایک آیت مبارکہ پڑھائی تھی، اور اب جب ہمارا لیکچر شروع ہوا تو تھوڑے سے وقت میں آپ کو 2-3 آیتیں پڑھا چکا ہوں. اسی طرح اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے کہ پہلے دن آپ کا بالکل شروع کا تھا، آپ کو ہر لفظ میں گرامر سے ریپیٹ کروا رہا تھا، اور اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب ہم نے تھوڑی سی دہرائی ہے تو اس سے آپ کو آہستہ آہستہ وہ پچھلی والی گرامر یاد ہو گئی. اب ہمارے ترجمہ پڑھنے کا جو انداز ہے وہ اس طریقے سے ہوگا. امید ہے آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا. تو ہم پڑھے تھے کہ تکون لکم کہ جو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو قافلہ، جو لشکر کانٹے کے بغیر ہو وہ تمہارے لیے ہو، جو اسلحے کے بغیر ہے وہ تمہارے لیے ہو. وَيُرِيدُ اللَّهُ جب کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، کیا؟ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کرے، سچ کو سچ ثابت کرے، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمے کے ذریعے سے. اور وَيَقْطَعَ اور وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، کیا؟ یقطع کہ وہ کاٹ دے. کیا کر دے؟ یقطع وہ کاٹ دے. دابر الکافرین، دابر کا مطلب جڑ، الکافرین کافر لوگ. اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے. کیوں؟ اگلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک دفعہ ہم کتاب سے پورا پڑھ لیتے ہیں. اور جب اس وقت کو یاد کرو، یہ اس وقت کو یاد کرو ہے، یہ بریکٹ کے اندر ہے، مطلب یہ الفاظ میں لکھا ہوا، اس کی عربک موجود نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا، آگے بریکٹ میں لکھا ہے ابو سفیان اور ابو جہل. آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے الفاظ میں کہیں بھی یہ معنی نہیں پڑھا، یہ اس کی تشریح کے طور پہ لکھا گیا ہے کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے. اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 8 لِيُحِقَّ الْحَقَّ لام کا مطلب کے لیے، یحق یہ ورب ہے، فعل ہے، تاکہ وہ ثابت کرے، سچ ثابت کرے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرے، سچ کو سچ ثابت کرے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور اللہ تعالیٰ جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرے، باطل کو باطل ثابت کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ولو اگرچہ کریہا ناپسند لگے، ناخوش ہوں. المجرمون کون؟ مجرمین لوگ. ولو کرہ المجرمین اگرچہ مجرمین اس سے کیا ہوں؟ ناخوش ہوں. آیت مبارکہ کا بامحاورہ معنی پڑھتے ہیں.
تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، ایک آیت بیٹا یہ پچھلی آیت کے متعلق میں بتانا بھول گیا، آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 کون سی ہے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ۔ رکوع کے آخر میں اس کے متعلق شارٹ کویسچن بنتا ہے، یہیں سے وہ شارٹ کویسچن نکالا گیا ہے۔ آپ جب رکوع کے آخر میں دیکھیں گے تو سوال نمبر 2 السوال الثانی التمارین میں، آپ اگلے صفحے پر دیکھیں، پیج نمبر 8 کے اوپر جو اگلا صفحہ ہے التمارین میں، السوال الثانی کیا ہے؟ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہم اسی آیت مبارکہ سے جو ہم نے پچھلی پڑھی، کون سی آیت تھی؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یہ آیت نمبر کون سی بنتی ہے؟ 7۔ تو اس آیت مبارکہ میں سے ہی ہم ترجمہ کریں گے۔ جب میں آپ کو شارٹ کویسچن حل کرانا شروع کروں گا تو اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت سے ہم نے یہ شارٹ کویسچن کیسے بنایا، کیسے ہم نے اس کا ترجمے سے اس کا شارٹ کویسچن بنایا، جواب ہم نے کیسے ڈھونڈا اس کا۔ تو اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، اذ جب، تستغیثون مدد طلب کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، ربکم لفظی معنی تم سب مردوں کا رب، یعنی تمہارے رب، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، فاستجاب، فا تو استجابہ، اس نے دعا قبول کر لی، فاستجاب لکم تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، کیا؟ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ، با کا مطلب کے ساتھ، الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، الف کسے کہتے ہیں؟ 1000 کو، بِأَلْفٍ کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 کے ذریعے سے، 1000 کون؟ من الملائکتی، کون؟ فرشتوں میں سے۔ تو اس نے وعدہ کیا کیا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ وہ 1000 فرشتے کیسے ہوں گے؟ مردفین، لگاتار آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یکے بعد دیگرے آنے والے، یہ تمام اس کے معنی ٹھیک ہیں۔ تو مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، لگاتار آنے والے۔ اب ہم اس کا کتابی ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تم تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ آخری آیت اس رکوع کی آیت نمبر 10 پڑھتے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اچھا بچوں، ہر زبان کے گرامر کا اپنا اصول ہوا کرتا ہے۔ عربی میں جب آپ نے کوئی بات بہت زیادہ تاکید، بہت زیادہ زور کے ساتھ کہنی ہو تو پہلے اس بات کی نفی بیان کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں نہیں، اور ایک لفظ کہنے کے بعد، 2 لفظ کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہاں۔ تو اس نہیں اور ہاں کہنے کا مطلب ہوتا ہے اس بات میں تاکید پیدا کرنا، اس بات میں مضبوطی پیدا کرنا۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم اپنے کلمے میں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم کلمے میں کہنا یہ چاہتے تھے اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے ہم عبادت کریں گے، تو ہونا چاہیے تھا ہمارے کلمے میں الہ اللہ، یہ لفظ ہونے چاہیے تھے۔ اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا بیٹا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، ہم نے پہلے نہیں کہا۔ پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو شروع میں لا کہا اور بعد میں اس کو کہا کہ مگر، یعنی پہلے اس کی نفی کی، پھر اس میں سے کہا نہیں اس میں سے اتنا ایسا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس سے بات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور یہ والا طریقہ اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے وما جعلہ اللہ، ما کا مطلب یہاں پر ہے نہیں، اور جعلہ کے بعد اللہ لفظ کے بعد الا پھر آ رہا ہے، تو وہی پیٹرن ہے جو ہم نے کلمے میں استعمال کیا۔ تو اب میں اگر لفظی ترجمہ کرتا ہوں تو عجیب سا ترجمہ ہوگا اردو کے اعتبار سے کہ پہلے نفی پھر بعد میں ہاں، تو میں اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ کو کر دوں گا۔ وما جعلہ اللہ، لفظی معنی وما جعلہ اللہ، اللہ نے اس کو نہیں بنایا، الا بشرا، مگر خوشخبری کے لیے۔ اب ہم بامحاورہ معنی کیا کریں گے؟ اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے بنایا۔ سمجھ آ گیا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہوں، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہوں، بھی اس کے ذریعے سے، قُلُوبُكُمْ، تم سب مردوں کے دل، یعنی تمہارے دل۔
वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है कलमे वाला। वमन नस्रु, मदद नहीं होती, इल्ला मिन इंदिल्लाह, मगर सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो बामुहावरा माना क्या हुआ, मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ गालिब है और हकीमुन हिकमत वाला है। आयत नंबर 10 इस रुकू की आखिरी आयत का किताब से देकर तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और इस मदद को खुदा ने महज सिर्फ बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। यहाँ तक बच्चों आज हमने आयत मुबारका का 4 से लेकर 10 तक का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह जो हमारी क्लास 9th की अगली क्लास होगी उसमें हम अल कलिमात व तराकीब, जो मुश्किल अल्फाज मानी आ रहे हैं वो, और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हल करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम।